سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے میرے خیال میں نکال بھی لیتا ہوں کہ جب تم شکر کر رہے ہو تو کیوں اللہ تمہیں پنش کرے گا. اللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ جانا یہ زندگی کا اختتام ہے، جبکہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندگی برآمد ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر کوئی آپ سے چھوٹ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کو کہیے کہ قالوا سلامہ. بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو غم ملتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، کیا بات، تو اجر پاتا ہے. اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا تو دونوں اطراف سے ہی کسی صورت میں خسارے والا معاملہ نہیں ہے. کہ خدا کے لیے اللہ والوں میں بیٹھوں تاکہ کچھ امید آئے تم میں، تمہیں پتہ لگے کہ یار ہر بندے کو مسائل ہے زندگی میں. کوئی ایسا انسان دکھا دو جس کو کوئی مسائل نہیں ہے. یہ دعائیں آپ دیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سنسیئرلی اللہ کے آگے سبمٹ کیا، رب العالمین کے آگے. آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، ہم پھسل گئے، ہم انسان ہیں، بس تو اب بچا لے، میری عزت بچا لے. یا اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا ان لوگوں کو ٹیچ کر، یعنی جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، کیسے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے. اسے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. امام عمر سلیمان ہے، ایک ویسٹ کے اسکالر ہیں، وہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور وہ ان کے بچے میرے پاس حفظ کر رہے ہیں، میرے ادارے میں قرآن حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں. کہتے ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ چلیں آج نا میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ دے گی لوگوں کو. کہتے کہ میں ہندو فیملی سے تھا اور میں MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا، امریکہ میں رہتا تھا، ہندو فیملی سے تھا. تو میں نے بڑی محنت کر دی، مطلب راتیں جاگنا اور سارا کچھ میں نے لگا دیا MBBS میں. کس طرح میں آئی گیٹ انٹو دا میڈیکل اسکول، کس طرح میڈیکل اسکول میں چلا جاؤں، نہیں ہو سکا، اسپیشلی جہاں وہ چاہتے تھے. 1 سال کہتے میں ڈپریشن میں رہا، بڑا میں کہتے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کی، مطلب کوئی چیز مجھے چین نہیں، مطلب میرا مقصد ختم ہو گیا کہ اگر میڈیکل نہیں ہے تو بس پھر کچھ نہیں ہے. بہرحال پھر لوگوں نے کاؤنسلنگ کی، گھر والے آئے، انہوں نے منت ترلا کی یار آگے بڑھو یہ وہ. کہتے خیر میں نے پھر IT میں ایڈمیشن لے لیا. ایک یونیورسٹی میں گیا، وہاں پہ میں ہاسٹل میں تھا اور میرا روم میٹ تھا. کہتے وہ مسلم تھا. تو کہتے میں اس کو رمضان میں دیکھتا تھا قرآن پڑھتے، پھر وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا تھا. میں انٹریگ ہوتا تھا، بڑا کیوریس ہوتا تھا. تو کہتا بس اسی طرح آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی، میں نے اس سے بات چیت شروع کی، اس نے مجھے اسلام کا تعارف کروایا. تو کہتا کہ آج اس کی وجہ سے مسلمان ہوا اور آج ماشاءاللہ میرے بچے آپ کے پاس حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی دیکھیں کہ اگر میں میڈیکل میں جاتا تو پتہ نہیں وہاں میرا روم میٹ کون ہوتا، وہاں میری زندگی کیا ہوتی. آپ سمجھے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاتا، ایک سرجن بن جاتا، پروفیسر بن جاتا، لیکن اللہ میسر نہ آتے. اور دیکھیں کہ اللہ اسے لائے وہاں پہ، یعنی ہارٹ بریک کرا کے. جب ہارٹ بریک ہوتا ہے تب تو اللہ اور انسان کو سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ. آج کے اسٹوڈنٹس کی سوسائڈ کی ایک کازز میں سے ایک کاز یہ بھی ہے علی بھائی کہ جو بریک اپس ہو رہے ہیں جی، اور ہم پتہ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ جانا یہ زندگی کا اختتام ہے، جبکہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندگی برآمد ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر کوئی آپ سے چھوٹ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کو کہیے کہ قالوا سلامہ، مہربانی، آپ کی مہربانی. وہ اصل میں آپ کے لیے تھا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کہیں کوئی بہت بہترین انتظام کر رکھا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس سے آپ کی خلاصی کی ہے. یعنی یہ بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی آپ نے بتائی ہے کہ اس میں انسان مایوس. سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو غم ملتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، کیا بات، تو اجر پاتا ہے. اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا تو دونوں اطراف سے ہی کسی صورت میں خسارے والا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اوقات انسان کو کسی چیز پہ نعمت ملتی ہے، اس کا وہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت سے کہیں بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم نے یہ سمجھا
یعنی یہ ایک آج کا ہمارا جو بچہ ہے، جو نوجوان ہے، اس کو چھوٹا سا سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کسی سزا میں یا کسی عذاب میں مبتلا کر دیا. بالکل فوراً یہ آتا ہے ان کے مائنڈ میں. وہی بیچارہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، کہتے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں، یا کفارہ سیئات یا رفع درجات. یا تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے کیا بات ہے، کیا آزمائش آتی ہے، یا پھر اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. میرا بچہ آج کا یہ کیوں نہیں سمجھ رہا. اور سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں پنش کر کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے میرے خیال میں نکال بھی لیتا ہوں کہ جب تم شکر کر رہے ہو تو کیوں اللہ تمہیں پنش کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ سبحانہ کیوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. بس وہی بات ہے وارث بھائی کہ بتانے والا، اصل میں بتانے والا ہو نا، بچوں کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں تو پھر ہی بچے جو ہے نا ان کو بڑی تقویت ملے گی. اور ماشاءاللہ یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا، although کمیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ یوتھ کلب کا جو یہ کام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں شروع سے ہیں، تو یہ کام ماشاءاللہ جو اللہ نے لیا یوتھ کلب سے کہ یونیورسٹیز میں ہم گئے اور وہاں پہ ایک کنٹینٹ دیا ہم نے بچوں کو، پھر پوڈ کاسٹ جنریٹ کیے. آپ یقین کریں میں ونڈز آف چینج پہ جاتا ہوں، ہم سارے اسپیکر جاتے ہیں، وارث بھائی آنسو ہوتے ہیں بچوں کے. میں کوئی اللہ معاف کرے اپنے منہ تعریف نہیں، یوتھ کلب کی کوئی وہ تعریف نہیں، صرف اللہ کا یہ کرم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے کام لیا ہے. بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ پوڈ کاسٹ دیکھا، وی ور آن دا ورج آف سوسائڈ، وی ور آن دا ورج آف ڈپریشن، اینڈنگ آر سیلس. الحمدللہ ہم اس چیز سے بچ گئے. تو یہ شکر الحمدللہ. اور میں کہتا ہوں ابھی کام کم ہے، ابھی بہت کام ہونے والا ہے وارث بھائی. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. کتنی آرگنائزیشن ہے، ہم سب کو مل کے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. ان بچوں کو نا ضرورت ہے، گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. علی بھائی آج میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے سب سے پہلے بچوں سے معذرت کی کہ بیٹا شاید ہم آپ لوگوں تک وہ پیغام ڈلیور ہی نہیں کر سکے جو ہمیں ڈلیور کرنا چاہیے. صحیح بات، صحیح بات. ممکن ہے کہ جو بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں، کاش کہ ہم ان تک پہنچتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچاتے، تو شاید وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے معروب ہو کے اس دنیا سے یعنی اس طرح نہ جاتے جس طرح کہ ان کو یعنی وہ گئے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے تو ان سے معذرت کی. باقی صحیح آپ نے کئی بچے مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہ یوتھ کلب کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ جو پردہ ہے، یہ جو داڑیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک نسبت ہماری قائم ہو گئی، تو اس میں یہ یوتھ کلب کی برکت سے. تو الحمدللہ یہ تو اکثر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں انڈیا سے کہ انڈیا سے بچیاں جو ہیں وہ آپ کے جرمن سے مجھے ایک بچے نے کہا کہ عبدالوارث بھائی جب بھی آپ علی بھائی سے ملاقات کریں تو میرا سلام ان سے عرض کیجیے گا. تو یہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شاید ہمیں اتنا ہم نے کام نہیں کیا جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل، ذرائع اور ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کوئی پابندیاں ہیں، جو اسٹڈی لوڈ ہے، وسائل کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے اگر واقعی پریشانی کی وجہ سے کوئی خودکشی کرنے کا مقام ہوتا نا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے برہنہ کر کے نکال دیا. سبحان اللہ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ایسے اونٹ دوڑائے کہ جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے. صحیح بات. ہمارے حال ہی میں ایک یعنی نیو مسلم بچی ہے خنسا. جی جی. علی بھائی جب اس نے اسلام قبول کیا تو شوہر نے چھوڑ دیا. اچھا. بچے چھین لیے اور وہ بچوں کو ترستی تھی دیکھنے کے لیے. اور ایک دن اس کو پیغام پتہ کیا ملتا ہے کہ آپ کا بچہ جس کا سر ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا ہے انتقال کر گیا ہے. اور میں اس کو لاہور سے حافظ آباد، فاروق آباد جب لے کے جا رہا تھا تو میں صرف یہ آبزرو کر رہا تھا کہ یہ چیخو پکار کیوں نہیں کر رہی، یہ واویلا کیوں نہیں کر رہی، یہ ناشکری کیوں نہیں کر رہی. اور جب اس نے دیکھا اس کو تو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے اور صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ اللہ کو اگر ایسے ہی
مجھ سے جو ہے وہ مطلوب ہے تو میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, یا اللہ مجھ سے ایسے میں راضی ہیں تو میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے ہی راضی ہوں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ, یعنی اگر خودکشیوں کو اب یعنی کرنی ہوتی تو پھر ان مقامات جو ہے نا, لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تم نے آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ مجھ سے اگر ایسے راضی ہیں تو میں بھی آپ سے ایسے ہی راضی ہوں. تو وہی بات ہے وارث بھائی کہ آپ نے جو بڑا ہی کمال سلوشن دیا ہے کہ خدا کے لیے اللہ والوں میں بیٹھو تاکہ کچھ امید آئے تم میں, تمہیں پتہ لگے کہ یار ہر بندے کو مسائل ہے زندگی میں. کوئی ایسا انسان دکھا دو جس کو کوئی مسائل نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف ہے, جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف. ہم سب مطلوب ہیں. پتہ نہیں کسی کو فیملی ایشوز ہیں, کسی کو گھریلو معاملات کے ایشوز ہیں, کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں, لیکن جب آپ اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں آپ میں امید آتی ہے کہ یار سبحان اللہ یہ دیکھو کتنے مسائل کا شکار ہے لیکن کیسے مسکرا رہا ہے. آپ یقین کریں میں ایک عالم سے ملا وارث بھائی, ان کے 3 بیٹے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ, لیکن صبر اور وہ مسکراہٹ چہرے پہ. کتنی پین سے ایک انسان گزرتا ہے جب اپنی اولاد کو, چھوٹے بچے کو پین میں دیکھنا, اس کی ڈیتھ ہوتے دیکھنا, یہ کوئی چھوٹا غم ہے. مجھے کسی نے بتایا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے 3 اپنے بیٹے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ, تو ایسے آپ میں امید آتی ہے کہ یار مجھے تو کیا اللہ نے میرا ٹیسٹ لے لیا, مجھے تو اللہ نے ابھی آزمایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ بچوں کو چاہیے کہ پلیز یہ نیٹ فلکس اور اپنے فون سے نکلیں. خدا کے لیے میں بلیم نہیں کر رہا, ہم ایمپتھائز کرتے ہیں. بچے ہمارے, یہ ہمارے بچے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم سلوشن دے رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے پڑھائی مشکل ہے. ماں باپ کو بھی ہم بہت, میں نے اس پہ پوڈ کاسٹ کیے ہیں, آئی ایم شیور آپ بھی اس پہ بہت, ہم مانتے ہیں ماں باپ کی بھی غلطی ہے, ہم مانتے ہیں ہمارے یہ جو سوسائٹی کے سٹینڈرڈز غلط ہیں, اس پہ ہو رہا ہے کام. لیکن پلیز آپ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. سوسائڈ از ناٹ اے سلوشن. اور امید لے کر اور اللہ والوں میں بیٹھو اور اپنے اس سے موبائل سے نکلو. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا وارث بھائی, آپ نے یہ جو حرام ریلیشنز کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وجہ سے بھی جیسے ماں باپ بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے, اب ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ بچہ خود ہی کسی کو پسند کر لے گا اور پھر ایک دن ان کے سامنے بم پھوڑے گا. یہ بہت بڑا بم ہوتا ہے. بچوں کو سمجھنا چاہیے یار ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دم آ کے کہو کہ جی اچھا جی مجھے پسند ہے شادی کر دیں, الٹیمیٹم دے دیں آپ انہیں. ماں باپ کہیں گے یار ہم نے اسے پالا پوسا, یہ ہماری عزت ہے کہ یہ بس ہمیں الٹیمیٹم دے رہے ہیں آ کے میری شادی کر دو. تھوڑا حکمت کے ساتھ ان کو انوالو کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو پیار کریں, ان کو کہیں ابا جی امی جی آپ ہی کی خواہش سر آنکھوں پہ. ایک طریقہ ہوتا ہے یار چیزوں کو چلانے کا, تو یہ بھی میں نصیحت کروں گا. لیکن اس سے ایک چیز جڑی ہے وارث بھائی جو بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی ہمارے سامنے, وہ ہے کہ اس بات کا ڈر کہ میری چیزیں نہ لیک ہو جائیں. اور اس وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے حرام ریلیشن چلایا تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی, میں بیک پہ ہونا چاہ رہی ہوں یا ہونا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ اگلا جو ہے نا جس کے ساتھ میرا حرام ریلیشن, اس میں میری تصاویر ہے, چیٹس ہیں, یہ ایک فیئر ہوتا ہے جو اس کو اس وجہ سے بہت سی لڑکیاں اسپیشلی جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں. میں چونکہ مردوں کے قبیلے سے ہوں جی, آپ میں ہم سارے مردوں کے قبیلے سے, جی جی, ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں نا مرد بہت چلاک واقع ہوا ہے. ایسے ہی یہ کیا کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بات چیت کرنی ہے نا, پہلے اسٹڈی سرکل بنے گا, اس کے بعد کہ ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے, اس کے بعد بات چیت سے جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے کی بات جاتی ہے, اس کے بعد یہاں سے بڑھتے ہوئے معاملات ویڈیو کال, اور پھر اس کے بعد ویڈیو کال پہ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بچیوں سے یہ کہا ہے کہ بیٹا میں چونکہ اس قبیلے کا شخص ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس قبیلے میں بہت شاطر اور چالاک لوگ ہیں. بیٹا جب وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے نا تو اس سے کہنا کہ سب سے زیادہ تو میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, میری آپ کے لیے محبت نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہ رشتہ ہے غیر محرم کا کہ جس کے لیے مجھے کہیں کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں, اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں, اور آپ سے محبت کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ جا کے میرے والدین کے ساتھ بات کر لیجیے. اور اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچائیے, اور خود بھی آخرت کے عذاب سے بچیے, اور اس کا کوئی حلال طریقہ جو ہے وہ والدین سے جا کے رشتہ مانگ لیجیے, وگرنہ میرے بھائی آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے.
یعنی یہی ہے نا محبت کا بالکل دعویٰ بالکل کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا. یہاں تم اس کی دوزخ کا سامان کر رہے ہو. اور اس کے بعد پھر جو وہ اپنا ویڈیو لیک ہوتی ہیں یا پکچرز لیک ہوتی ہیں, وہ سارا طوفان بدتمیزی ہمارے سامنے ہوتا ہے, وہ اس کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں. اور یہ اب دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وارث بھائی, پہلے کسی زمانے میں میں کہہ سکتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ صرف ہوتا ہے, اب لڑکوں کے ساتھ یہ والا اس لیول پہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے, استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ دونوں جینڈرز کو ہدایت دیں. لیکن میں بچوں کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا, اگر آپ کو یہ ڈر ہے کوئی آپ کو ایکسپوز کر دے گا اور آپ توبہ کر چکے ہو, تو کچھ دعائیں ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا. ایک ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ الہدا کی ایپ ہے, بڑی زبردست ایپ ہے. اس میں دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں, ایک الگ سے سیکشن بنا ہوا ہے دشمن سے حفاظت کی دعائیں. وہ دعائیں آپ پڑھیں, ایسا عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا. اس میں ایک لمبی دعا, اللہ اکبر, اللہ اعز من خلقہ جمیعا, اللہ اعز مما اخاف واحذر, یہ لمبی دعا ہے, یہ 3 بار پڑھنی ہے. اس میں دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح اللہم اکفنی بما شئت, اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعائیں آپ دیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے, ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سنسیئرلی اللہ کے آگے سبمٹ کیا, رب العالمین کے آگے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی مانتا ہوں, اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں معاملے کو. تو سوچیں اس کے ہاتھ میں ایجنسیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں پولیس ہے, اس کے ہاتھ میں ادارے ہیں, کیسے چھوڑ دے گا, کیسے وہ آپ کو نہیں سیو کرے گا, اور وہ اگلے کو کیسے جو ہے نا وہ پکڑے گا, نہیں پکڑے گا. سوچیں آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی, ہم پھسل گئے, ہم انسان ہیں, بس تو اب بچا لے, میری عزت بچا لے, یا اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا ان لوگوں کو ٹیچ کر, یعنی جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, کیسے اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. علی بھائی یہ تو ایک روحانی پہلو ہے, یعنی حقیقی جو مدد ہے وہ تو یہی ہے جی. لیکن جو اسباب کے درجے میں ہے نا, اس وقت ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایسے جو ہے وہ انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں کہ اگر کوئی بچی کسی سے بلیک میل ہو رہی ہیں, وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کا ان بچیوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا اور آپ کا مسئلہ بھی سالو کیا جائے گا, اور آپ نے اگر ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کی سہولیات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے, تو بالکل بچیوں کو اس سے اویئر ہونا چاہیے اور ان سہولیات کو اویل کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن لیں اور کہیں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو, اساتذہ کرام کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہے, یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو, یہ تمہارے پاس امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے, حرام موت مرتا ہے, قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. اگر اس نے پھانسی لی ہے تو ہر پل وہ پھانسی کے عذاب میں ہی مبتلا ہے, وہ لٹکایا جائے گا, کھینچا جائے گا. اگر اس نے گلا کاٹا ہے یا چھت سے جمپ کیا ہے, قیامت تک اس کو وہی عذاب ملتا رہے گا. تو یہ یعنی بہت سکیری بات ہے. ابراہیم ایک شاعر تھے, ابراہیم ذوق, شیخ ابراہیم ذوق, انہوں نے کہا تھا کہ غم سے گھبرا کے اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں کہیں, مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. یعنی آپ نے ایک چھوٹی آزمائش سے, چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا, اور سوسائڈ کرنے کے بعد بھی آگے اگر آپ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں تو آپ نے کون سا عقل مندی کا سودا کیا. صحیح بات. باقی گناہوں والی بات تو 100 قاتل کا جو ایک یعنی 100 اشخاص کا جو قاتل تھا, اگر اس نے جب نیت کر لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے, اور اس نے عہد کر لیا ہے, اللہ اگر اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے, تو آپ سے بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں,